ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توبہ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توبہ کی تلقین کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین کرام، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہوں، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں، میں بالکل پاک ہوں، معصوم ہوں، دودھ کی طرح دھلا ہوا ہوں، میں بالکل پاکیزہ ہوں، مقدس ہوں۔ کوئی بھی انسان یہ لفظ نہیں کہہ سکتا ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام پاک ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ ناظرین کرام، انسان سے جب کبھی بھی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ان سے صادر ہو جائے، تو فوراً اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کا استغفار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہگار ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا رہتا ہے، گناہوں کے کیچڑ میں دھسا ہوا رہتا ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے استغفار کر لے۔ ناظرین کرام، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ۔ اللہ کے رسول فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر کسی شخص سے ایک گناہ 70 مرتبہ دن میں ہو جائے اور اللہ کے سامنے 70 مرتبہ استغفار کر لے تو وہ گناہوں میں شمار کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، صحیح بات ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس قدر صفت کمال ہے اللہ کا کہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا کبھی پہلی امت کے اندر، اس نے 99 بندوں کو، 99 انسان کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس انسان کے اندر ایک ندامت تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا احساس تھا، جہنم کا ڈر تھا، موت کا ڈر تھا، قبر کا ڈر تھا، عذاب کا ڈر تھا، اور فکر آخرت تھی اس کے اندر۔ تو اس نے کچھ آدمیوں سے پوچھا، معلوم کیا کہ کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا راہب ہے، درویش ہے، کوئی بزرگ ہے، سلف صالحین ہے جس سے میں جاؤں، جس کے سامنے جاؤں، توبہ استغفار کروں، ان کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو بتاؤں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بہت بڑے درویش رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، شاید وہاں کوئی بات بن جائے۔ یہ 99 قاتل شخص وہاں پہنچا اور اس راہب سے، اس درویش سے، اس بزرگ سے کہا کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، گناہگار ہوں، پاپی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس راہب نے، اس درویش نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور یہاں سے تم چلے جاؤ، تم بہت بڑے پاپی ہو، مجرم ہو، گنہگار ہو، میرے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس 99 آدمی جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے اس راہب کو، اس درویش کو بھی قتل کر دیا۔
یعنی 100 خون پوری کر دی، لیکن پھر بھی دل کے اندر احساس تھا، ندامت تھی، فکر آخرت تھی۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ کوئی اور بھی ہے جو دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم دین ہو، راہب ہو، درویش ہو، بزرگ ہو، مجھے اس کا راستہ بتاؤ، اس کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے پتہ بتایا تو کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ یہ شخص وہیں پہنچا اور اس عالم دین سے، اس بزرگ سے کہا کہ میں 100 خون کر کے آیا ہوں، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ کے یہاں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم دین نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ کون ہے دنیا کے اندر، کون ہے، کس کی طاقت ہے جو تمہاری توبہ کو روک سکے، یا تمہارے توبہ کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو جائے، کوئی چیز حائل ہو جائے؟ کوئی طاقت ایسی ہے؟ اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ہاں، اور یہ بھی نصیحت کی کہ دیکھو میں تمہیں ایک گاؤں کا پتہ بتاتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں بہت نیک بندے رہتے ہیں، صالحین بندے رہتے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے بندے رہتے ہیں۔ ایسا کرو تم وہاں چلے جاؤ، اللہ کی عبادت کرنا، نیکی کا کام کرنا، اللہ کے قریبی بننا، اور اس بستی میں مت جا جہاں سے آئے، وہ تو بہت خراب بستی ہے۔ یہ شخص یہاں سے چل پڑا، راستے میں اچانک اس 100 خون کرنے والے آدمی کی موت ہو گئی، اچانک انتقال ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے آئے، یعنی جنت کے فرشتے آئے، دوزخ کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا، رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تو توبہ کر کے چلا تھا، اس لیے جنت کا مستحق ہے، اس کو جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ جہنم کے فرشتوں نے، عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ تو پاپی اور مجرم ہے، اس کو کیسے بخش دیا جائے گا؟ اس لیے یہ جہنم کا مستحق ہے، اس لیے جہنم کے فرشتے کے حوالے کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص آیا آدمی کی شکل کے روپ میں، اور یہ جو دونوں فرشتے آپس میں نزے میں تھے، یعنی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، تو اس آدمی نے، یا وہ فرشتے تھے، اس فرشتے نے، اس آدمی نے ان دونوں کے درمیان ایک بات رکھی، ایک فیصلہ رکھا، تو ان دونوں نے مان لیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ زمین کی پیمائش کر لی جائے، زمین کو ناپ لیا جائے، جدھر سے یہ آ رہا تھا اگر وہ راستہ دور ہے تو یہ جہنم کے فرشتے کے حوالے کر دیے جائے، اور جدھر یہ جا رہا تھا نیک بستی کی طرف، صالحین لوگوں کی طرف، اگر یہ قریب ہے تو یہ رحمت کے فرشتے کے حوالے کر دیے جائیں، جنت کے فرشتے کے حوالے کر دیے جائیں۔ چنانچہ پیمائش کی گئی، زمین کو ناپا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جہاں سے یہ شخص آ رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو اور دوری بنا لے، اور اس کو حکم دیا کہ تو اور نزدیک ہو جا، قریبی بنا لے۔ جب ناپا گیا تو جنت میں جدھر وہ بستی، نیک بستی تھی، جہاں لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اچھے لوگ رہتے تھے، جب اس کو ناپا گیا تو وہ بہت قریب نکلا، اور اس طرح سے یہ 99 قاتل آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور جنت کے فرشتے اس کو اٹھا کر کے لے گیا۔ ناظرین کرام، میں اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کس قدر بڑی ہے۔ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے توبہ انسانوں کی، کہ وہ توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے آنسو گرائے۔ اللہ ہر طرح سے آپ کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ آپ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آج سے وعدہ کیجئے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے، اپنے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے گرائیں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، اور آئندہ کی زندگی اچھی گزاریں گے، نیکیوں والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے، نماز والی زندگی گزاریں گے، قرآن کی تلاوت والی زندگی گزاریں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے، گناہوں سے نفرت کریں گے۔ آج سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اعمال صالحہ کریں گے، اور جنت کی تیاری کریں گے، جہنم سے بچنے کی تیاری کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے خود بھی ان باتوں کو سنیں اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔